بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا تباہ کن حملہ، اسرائیل کے 2 F-35 لڑاکا طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ تاریخ کی بدترین رات، تل ابیب، حیفا اور مرکزی اسرائیل میں رات بھر ایرانی میزائلوں کی بارش جاری رہی۔ لاکھوں اسرائیلی شہری پناہ گاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے جدید ترین 2 F-35 لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں اور ایک خاتون پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ملک اسرائیل کے F-35 لڑاکا طیارے گرا کر دنیا بھر کو حیران کر گیا ہو۔ رات کو اسرائیلی فضائیہ نے تہران پر حملے کی کوشش کی، لیکن ایرانی ڈیفنس سسٹم نے اسے مکمل طور پر ناکام بنایا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جیسے ہی چین اور روس نے اسرائیل کو وارننگ دی، ایران کا پورا دفاعی نظام خودکار طریقے سے فعال ہو گیا اور اس کے بعد اسرائیل پر تباہ کن جوابی حملے ہوئے۔ صدر پیوٹن نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہنگامی فون کر کے خبردار کیا کہ تم تیسری عالمی جنگ چھیڑ رہے ہو، ہم ایران کو تباہ ہونے نہیں دیں گے۔ دوسری جانب چین نے اسرائیل کو صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ تم نے صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا کی ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ اب امریکی میڈیا نے بھی یہ انکشاف کر دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل نے ایران کو بات چیت میں الجھا کر حملے کا پورا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ایران نے ساری منصوبہ بندی کو ناکام بناتے ہوئے ایسی جوابی کارروائی کی ہے کہ اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے اور دنیا حیران رہ جائے گی، ایران نے خبردار کر دیا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے۔ میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جن میں اسرائیلی فوجی اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ ایران کی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے ہیں۔ یہ وہی تنصیبات ہیں جہاں سے ایران اور فلسطینیوں پر بم برسائے جاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا تھا کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی میزائل اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، جلد ہی خیبر میزائل بھی داغے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کی حمایت کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے ایرانی خبرساں ایجنسی تسنیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اسرائیل کا حملہ امریکہ کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ جاری جوہری مذاکرات بے معنی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یک طرفہ بات چیت ہو رہی ہے، دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو ایران پر حملے کرنے دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران نے امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے، امریکہ نے بڑی دھمکی دے دی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد امریکہ نے واضح الفاظ میں ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی قیادت نے کسی بھی امریکی شہری فوجی اڈے یا اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین اور دور رس نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یہ انتباہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی نمائندے کی جانب سے دیا گیا، جہاں حالیہ اسرائیلی حملوں اور ایران کی جوابی کارروائیوں پر شدید بحث جاری ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ایران پر حملے کو اس کا حق دفاع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو اپنے تحفظ کے لیے جو اقدامات ناگزیر محسوس ہوئے وہ اس کے لیے لازم تھے۔ امریکی بیان میں یہ بھی دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی کوششیں جاری رہیں گی۔ واشنگٹن نے اس موقع پر ایرانی قیادت کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ صورتحال کو مزید بگاڑنے کی بجائے سنجیدہ مذاکرات کی راہ اختیار کرے، کیونکہ یہ وقت تحمل اور تدبر کا ہے، نہ کہ تصادم کا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا اسرائیل پر حملے تیز کرنے کا اعلان، دفاع کرنے والے ممالک کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی۔ ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جمعے کو امریکی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ ایران اسرائیل پر اپنے حملے تیز کرے گا اور جو بھی ملک اسرائیل کے دفاع کی کوشش کرے گا اس کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران کو بین الاقوامی قوانین کے تحت اس جارحانہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کی کارروائی کے خلاف اسرائیل کا دفاع کرے گا اس ملک کے فوجی اڈے ایران کے اگلے ہدف ہوں گے۔ اس سے قبل جمعے کے روز امریکہ اور اسرائیلی ذرائع نے امریکی نشریاتی ادارے کو بتایا تھا کہ امریکی فوج نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں کو روکنے میں مدد فراہم کی۔ اسرائیلی ذرائع نے انکشاف کیا کہ خطے کے دیگر ممالک نے بھی اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کی حمایت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران اسرائیل کشیدگی، 6 ممالک کی فضائی حدود بند ہونے سے بھارت مزید مشکلات میں پھنس گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کی وجہ سے 6 ممالک کی فضائی حدود مسلسل بند ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا فلائٹ آپریشن زیادہ متاثر نہیں ہوا، تاہم بھارت کی ہوابازی کی صنعت کو شدید نقصانات کا سامنا ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق حملے کے دوران بھارت کی 30 پروازوں کے رخ موڑنا پڑے اور درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ گزشتہ رات اسرائیلی حملوں کے بعد ایران کی فضائی حدود ہر نوعیت کی پروازوں کے لیے بند کی گئی ہے، جبکہ عراق نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ جمعے کی صبح اردن کی جانب سے بھی فضائی حدود بند کرنے کا نوٹم جاری کیا گیا۔ شام اور لبنان کے بعد اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود مکمل طور پر بند رکھی ہے۔ ایران پر حملے کے وقت بھارت کی دہلی کی 2 پروازیں ایران میں پھنس گئیں، تاہم مختصر دورانیے کے دوران انہیں ایران کے فضائی حدود سے واپس دھکیل دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیوٹن کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ، جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ کر کے جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر نے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران تہران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کی بھرپور مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ روس اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کرنے پر اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرتا ہے اور اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے افراد پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ روسی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے بات چیت کے عمل کی طرف واپسی اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام مسائل کے حل کے لیے صرف سیاسی اور سفارتی ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں، برطانیہ کی جانب سے وضاحت سامنے آئی ہے کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملوں میں برطانیہ نے فوجی امداد فراہم نہیں کی اور نہ ہی ایرانی جوابی ڈرون حملوں کو روکنے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنی دفاع کا حق حاصل ہے، مگر صورتحال کو مزید بگاڑنے کی بجائے سفارتی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران کے جوہری پروگرام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، مگر ساتھ ہی خطے کے استحکام کے لیے کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا۔ دوسری جانب امریکہ کا سلامتی کونسل میں کہنا تھا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ امریکہ نے کہا کہ ایران نے امریکی شہریوں، اڈوں یا دیگر بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔